السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عام ٹی وی۔ آج کا ہمارا ویلاگ پوسٹ الیکشن سینیریو پر ہے۔ جس طرح سے یہ الیکشن ہوئے اور ان الیکشنز میں 2-3 دن آپ چونکہ ہو چکے ہیں تو چیزیں زیادہ واضح ہو کے سامنے آئیں، اس کی خوبیاں بھی اور اس کی خامیاں بھی۔ خوبیوں کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خوبی تو یہ رہی کہ یہ پرامن الیکشن رہے۔ اس میں اکا دکا جگہوں پہ کچھ واقعات ہوئے، لیکن اوور آل جو ماحول ہے، سیاسی ماحول، وہ پرامن رہا۔ کوئی بڑا مارکا نہیں ہوا، کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ حکومت کا موبائل فون سروس کا بند کرنا ایک غیر معمولی عمل رہا اور اس عمل کے نتیجے میں بہت سارا نقصان ہوا ووٹرز کو۔ وہ تمام ووٹرز جنہوں نے کسی مصروفیت کے باعث یا کسی اور وجوہات کی بنیاد پر اپنی معلومات 8300 سے نہیں لے پائے، الیکشن والے دن اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی گئی۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ کمیونیکیشن سسٹم بریک کر گیا، جو سارے کا سارا موبائل فون کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا یا انٹرنیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ کینڈیڈیٹ اور اس کے جو ورکرز تھے، پولنگ اسٹیشنز کے باہر جو کیمپ لگے ہوئے تھے، وہ ساری کمیونیکیشن نہیں ہو پائی، درست معلومات مناسب وقت پر نہیں پہنچ پائیں اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا پرابلم ہوا الیکشنز کو مینیج کرنے میں، ووٹرز کو مینیج کرنے میں، ووٹرز کو گھروں سے نکال کر الیکشن بوتھ تک لانے میں بہت زیادہ مسائل بڑھ گئے۔ جو کوآرڈینیشن قائم کی گئی، امیدواروں نے اپنے ملازمین یا ووٹرز یا سپورٹرز یا الیکشن کمپین میں جو ان کے ساتھ دینے والے لوگ تھے، ان کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں انہوں نے جنم لیا۔ نون لیگ کے علاوہ تقریباً تمام پارٹیز نے اس کی شکایت کی اور اس کو غلط قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتی موقف یہ رہا کہ دہشت گردی کا خطرہ تھا، ہم نے جانیں بچائی ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ الیکشن 5 بجے آفیشل ٹائم کے مطابق ختم ہو گئے۔ جو لوگ الیکشن کے احاطے میں موجود تھے انہوں نے آدھا گھنٹہ ایکسٹرا لے لیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ایکسٹرا لے لیا ہوگا، تو ہم بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ 6 بجے تک آلموسٹ سارے الیکشن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ لیکن اگر ہم حکومتی موقف کو مان لیں کہ یہ حفاظتی بنیاد پر موبائل سروس بند کی گئی، تو کیا وجہ ہے کہ 6 بجے الیکشنز کا سارا پروسیس مکمل ہونے کے بعد، ووٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد 7 بجے بحال نہیں ہوئی، 8 بجے نہیں ہوئی، 9 بجے نہیں ہوئی، 12 بجے نہیں ہوئی، پوری رات نہیں ہوئی؟ یہ جو حکومت کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی کو یقینی بنائے، اور حکومت بجائے اس کے کہ سیکیورٹی کو وہ یقینی بنائے، وہ صرف موبائل سروس بند کر کے وہ سمجھتی ہے کہ ہاں اب یقینی ہو، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس کے اندر میلا فائڈی تھی، اس کے اندر بدنیتی شامل تھی۔ الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد جب ریزلٹس اناؤنس کرنے کا وقت آیا تو بہت سارے حلقوں میں دھاندلی کی رپورٹیں آئیں، اور شاید اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، اور آج 3 دن گزرنے کے باوجود بھی ابھی جب یہ ولاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تو الیکشن کا جو ریزلٹس ہیں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، ابھی بھی ایک سیٹ باقی ہے نیشنل اسمبلی کی، اسی طرح سے باقی جگہوں پہ بھی۔ الیکشن کمیشن کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی۔ الیکشن کمیشن کا نظام انتہائی فرسودہ رہا۔ اربوں روپے قوم کے برباد کرنے کے بعد بھی فری اینڈ فیئر الیکشن قوم کو نہیں ملے۔ آج آلموسٹ نون لیگ کے علاوہ تمام جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، پی ٹی آئی بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہی ہے، اور چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہی ہیں۔ اور زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو الیکشن تھے یہ مکمل کنٹرولڈ، ریگڈ اور ایک جماعت کو نوازنے کے لیے۔ میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سسٹم جو الیکشنز کے دنوں میں اپنایا گیا، اس کا مقصد ایک مخصوص گروپ کو آگے لانا، ایک جماعت کو نہیں، جماعتوں کے ایک گروپ کو، جن کو واضح اکثریت دی گئی، اور الیکشنز کو اس طریقے سے مینوپولیٹ کیا گیا، نتائج کو خاص طور پر، کہ کوئی بھی جماعت واضح اکثریت نہ لے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو
تو پی ٹی آئی نے، جن کو آزاد امیدوار کا نام دیا جائے، سب سے زیادہ سیٹیں لی. مشکل ترین حالات کے باوجود، نامساعد حالات کے باوجود، انفیوریبل کنڈیشنز کے باوجود 2024 کے الیکشنز میں پی ٹی آئی نے بے مثال کامیابی حاصل کی. اور اس موقع پر میں تمام سیاسی جماعتوں، تمام سیاسی کارکنوں اور تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا، ووٹ دینے نکلے اور اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ دی، سیاسی عمل میں حصہ لیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کوئی 48% ٹرن آؤٹ رہا. یہ ٹرن آؤٹ کم لگتا ہے، اس کو 70 کے آس پاس ہونا چاہیے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ یہ 70 80 90% ہو، لیکن یہ 70% کے آس پاس اگر ہو تو اور زیادہ واضح حیثیت سے جماعتیں کھل کر سامنے آتی. لیکن پھر بھی جو ٹرن آؤٹ رہا 48% کے قریب، 50% کے قریب، یہ بہت اچھا رہا. یہاں پر جو منفی کردار ادا کیا وہ ہمارے الیکشن کمیشن نے کیا، انتظامیہ نے کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا. ریزلٹس میں تاخیر، دھاندلی کے واقعات، فارم 45 پر انفارمیشن اور فارم 47 پر انفارمیشن، اور بہت ساری جماعتیں اور آزاد امیدوار ٹریبیونل میں جانے کے لیے تیار، اور ان کے پاس بقول ان کے فارم 45 موجود ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ریزلٹس کو بدلا گیا. یہ ساری صورتحال قوم کے لیے مایوس کن ہے. قوم کے 60-70 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد پھر سے وہی پی ڈی ایم کی حکومت بننے جا رہی ہے، وہی نون لیگ، وہی پیپلز پارٹی، وہی ایم کیو ایم اور وہی چند دوسری جماعتیں. فرق کیا پڑا؟ قوم کو اتنے خراجات، اتنی مغز ماری، اتنا ہلا گلا شور شرابہ کر کے ملا کیا؟ وہی پی ڈی ایم جن کے پاس کوئی واضح منصوبہ بندی نہیں ہے معیشت کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے کسی طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہی یہ ساکھ ڈار بچا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان الیکشن سے ملا کیا؟ وہی آئی ایم ایف ہوگا، وہی اسحاق ڈار ہوگا، وہی پالیسیاں ہوں گی اور اسی طرح کا رویہ ہوگا. نہ ہمارے رویے بدلے، نہ ہماری سوچ بدلی، نہ ہمارے حکمران بدلے. سوچنے کی بات یہ ہے، ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، ایک عام انسان کی حیثیت سے، کہ ہمارے لیے کیا ہے. ایک مزدور کے لیے، ایک کسان کے لیے، ایک رکشے والے کے لیے، ایک ریڑھی والے کے لیے، ایک استاد کے لیے یہاں پہ ہے کیا؟ کون سی بڑی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے؟ کیا نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہمارے ووٹ کو پھر سے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا؟ کیا پھر سے ملک کے حکمران اسی طرح سے عیاشیاں کرتے رہیں گے، یا ان کے رویوں میں اور ان کے طور طریقوں میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ اگر پچھلے 25 سال میں نہیں آئی تو اب کیسے آئے گی؟ اب بھی نہیں آئے گی، کیونکہ سوچ وہی ہے، مینٹالٹی وہی ہے، دماغ وہی ہے، مین پاور بھی وہی ہے. لہذا ان الیکشنز کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی، بلکہ آنے والے دنوں میں جب ہارنے والے لوگ جیتنے والوں کی طرح عمل کریں گے، حکومت بنائیں گے، اور جیتنے والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو انریسٹ تو ہوگا، غیر یقینی صورتحال تو ہوگی، حالات اچھے نہیں ہوں گے. وہی دھرنے، وہی احتجاج، وہی سیاست. کیا یہی ہمارا مقدر ہے؟ کیا قوم نے اگلے 5 سال یہی خواب دیکھا ہے؟ ملک کے کرتا دھرتا لوگوں کو سوچنا چاہیے. قوم کے ساتھ کھلواڑ کتنا عرصہ چلے گا؟ 5 3 4 2 سال کر کے ہم نے 76 سال گزار دیے. ہمارے ملک میں ادارے مضبوط نہیں ہو سکے، ہمارے ملک میں جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکی، ہمارے ملک سے بدماشی ختم نہیں ہوئی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا تصور آج بھی چل رہا ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے زیادہ پسماندہ قوم، جس کا کوئی کریکٹر نہیں، جس کا کوئی مزاج نہیں، جس کا کوئی اصول نہیں، جہاں کوئی قانون نہیں، ایسے معاشروں میں ترقی نہیں ہوا کر، ایسے معاشروں میں خوشحالی نہیں پنپتی، اور ایسے معاشرے کسی کو متاثر نہیں کرتے. سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا، ججوں اور جرنیلوں کو سوچنا ہوگا، میڈیا کو سوچنا ہوگا، اور ایگزیکٹوز کو بھی سوچنا ہوگا. اپنا، سارے پاکستان کا، تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.